اور پھر سن 1900 میں ہندوستان کے علاقے میں، ہندوستان کے ایک صوبے میں، جس صوبے کا نام گورداسپور ہے، اس کے علاقے بٹالہ میں قادیان نامی گاؤں میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضیٰ قادیانی وہ سر اٹھاتا ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی اسی طرح مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور ایک کتاب تذکرہ نامی ایک کتاب لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر وہ تمام وحیاں موجود ہیں جو مجھ پر فرشتہ لے کر آتا تھا اور اللہ کی جانب سے نازل ہوتی تھی، اور وہ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے اور میری نبوت کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں جائے گا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر 1900 سے لے کر یہ انگریز کی سرپرستی اس مرزا غلام احمد قادیانی کو حاصل ہے۔ 1900 سے لے کر 1953 تک ختم نبوت کی تحریک مختلف حوالوں سے اٹھتی ہے، اور علماء کرام اور مسلمان تقریباً 18 سے 20 کتابیں ہیں جو مسلمانوں نے اور علماء کرام نے لکھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور مسلمانوں میں تقسیم کی تاکہ ایک شعور بیدار ہو۔ لیکن 1953 میں دو عظیم شخصیات اس دنیا کے اندر اور ملک پاکستان کے اندر آئیں، اور انہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی تحریکیں اٹھائی۔ ان میں سے پہلی ہستی اور پہلی شخصیت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ امیر شریعت ہے۔ وہ ایک عظیم کارواں لے کر، ایک عظیم لشکر تیار کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، لہذا ہماری حکومت اور ہماری سیاست وہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے۔ ان کی تحریک کے نتیجے میں وہ تحریک زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، اور 10,000 مسلمان جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک افسر آتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کی اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا، 10,000 لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، آپ کی اس تحریک کا کیا فائدہ؟ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جو جواب دیتے کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک بم فٹ کر دیا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بم پھٹے گا اور اس طرح پھٹے گا کہ غیر مسلم قادیانی اور اقلیت قادیانی وہ اس دنیا کے اندر صحیح انداز سے نہیں رہ پائیں گے۔ اور پھر تاریخ یہ منظر آگے چل کر دیکھتی بھی ہے کہ جب لوگوں نے اور ہماری آئین نے اور ہماری پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، 1953 میں جو دوسری اہم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا وہ مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ، وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 200 سے 250 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے تمام تر تفصیلات کا جائزہ لیا اور ختم نبوت کے حوالے سے ایسی مدلل گفتگو تحریر کی کہ جس کے نتیجے میں قادیانیوں نے ریاست کے ساتھ مل کر مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کروایا۔ جیل میں ایک افسر آیا، ان سے سوال کیا کہ آپ رحم کی اپیل کریں، آپ جو ہے رہائی کی اپیل کریں، لیکن مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ اگر میرا آخری وقت آ چکا ہے تو میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا، اگر میرا آخری وقت نہیں آیا تو یہ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ قادیانی مسئلہ لکھنے کے نتیجے میں مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی گھاٹ تک اور پھانسی کے تختے تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن حالات یوں تبدیل ہوتے ہیں کہ ان کو پھر آزاد کر دیا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 1953 میں یہ دو عظیم شخصیات، ان کے عظیم احسانات ہیں ہم پر کہ جس کے نتیجے میں یہ تحریک بپا ہوئی اور ایک لوگوں کا ذہن بنا کے ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ملک کے اندر جو دوسری تحریک ختم نبوت کی بپا ہوئی وہ 1974 میں 24 مئی کا واقعہ ہے۔ ملتان کے ایک کالج میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھنے والے، وہ 100 کی تعداد میں مری
اور کالام اور سوات کے علاقے کی طرف سیر و سیاحت کے لیے وہ ملتان سے نکلتے ہیں براستہ ریلوے، تو وہ پنجاب کے ایک اسٹیشن کہ جس کا نام چناب نگر ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ چناب نگر کا علاقہ، وہاں پہ بہت سے قادیانی بستے ہیں۔ وہ قادیانی اس پوری ٹرین کے اندر اپنی جماعت احمدیہ کے پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب ان طلبہ کو، اسلامی جمعیت طلبہ کے ان اسٹوڈنٹس کو وہ پمفلٹ ملتے ہیں، وہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ تحریر کیا قادیانی مسئلے میں اور ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیوں کے حوالے سے جن جن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس پمفلٹ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ان طلبہ نے اسٹیشن پر اتر کر وہ تمام پمفلٹ اکٹھے کیے اور ان کو پھاڑ کر ان قادیانیوں کے منہ پر دے مارا اور اس بات کا نعرہ بلند کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، رہبر و رہنما، مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اور پھر یہ ٹرین آگے کی جانب روانہ ہوئی۔ قادیانیوں نے معلوم کیا کہ یہ طلبہ جو ہیں واپس کب پلٹیں گے ملتان کی جانب۔ ریلوے کے ملازمین سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ 29 مئی 1974 کو یہ طلبہ واپس ملتان کی جانب روانہ ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ گھڑا کہ جب یہ طلبہ واپس اپنے علاقے کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے، اور واقعہ اسی طرح ہوا کہ 29 مئی کو اس ٹرین پر قادیانیوں نے حملہ کیا اور ان 100 طلبہ میں سے کئی طلبہ شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے اور بہت سے طلبہ وہ زخمی ہوئے۔ جو طلبہ زخمی ہوئے انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر سمجھوتا ہرگز نہیں کریں گے، لہذا ہمارے ملک کی آئین اور ہمارے ملک کی پارلیمنٹ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے، اس کے علاوہ ہم کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ آج تک تاریخ کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی کہ 3 مہینے کے مختصر سے عرصے میں اسے کامیابی سے ہمکنار ہونا پڑا ہو۔ اس تحریک کو 3 مہینے کے اندر کامیابی ملی، اور 24 اگست کو اس وقت کا جو جماعت احمدیہ کا خلیفہ تھا جس کا نام مرزا ناصر تھا، وہ ایک بہت بڑا پروٹوکول لے کر پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے اور تقریباً 14 دن تک پارلیمنٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بحث مباحثہ، اور قادیانی وہ مرزا ناصر وہ مختلف دلائل پیش کرتا رہتا ہے۔ اس وقت قائد ایوان جناب ذوالفقار بھٹو ہیں اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار ہیں اور فاروق علی خان وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ بڑا اجلاس 14 دن تک جاری رہتا ہے، اور 14 دنوں کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام کے تمام پارلیمنٹ کے اراکین متفقہ طور پر اس بات پر مہر لگاتے ہیں اور دستخط کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور 7 ستمبر کو 1974 کو قادیانیوں کو ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔